نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر ایک مثال دی، چند لوگ سفر میں تھے، ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی لکڑی جمع کی، پھر اس سے آگ جل گئی اور کھانا پک گیا۔ یعنی ایک لکڑی سے آگ نہیں جلتی، مگر بہت سی لکڑیاں مل جائیں تو شعلہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے پھر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم میں سے اکثر لوگ کبیرہ گناہوں سے تو ڈرتے ہیں مگر صغیرہ گناہوں کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا نظر کی بے احتیاطی، وقت کا ضیاع اور اس نوعیت کے دیگر صغیرہ گناہ، ہم کہتے ہیں یہ معمولی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کیا یہ اللہ کے نزدیک بھی معمولی ہے؟ اس حوالے سے اہم نکتہ یہ سمجھے کہ گناہ کی حقیقت گناہ کی نوعیت سے نہیں بلکہ عظمت رب سے طے ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بعض اعمال کو بال سے بھی ہلکا سمجھتے ہو، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والا اسے سمجھتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دل کے اندر خوف الہی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس، یہ وہ بنیادی فرق ہے۔ جتنا اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، اتنا ہی گناہ بڑا محسوس ہوگا۔ دوسری بات یہ سمجھیے، چھوٹا گناہ کبیرہ کب بنتا ہے؟ تو اس کے اسباب یہ ہیں۔ نمبر ایک، جب اس پر اصرار کیا جائے، یعنی ایک ہی گناہ اگرچہ صغیرہ ہے لیکن بار بار کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ صغیرہ ہے لیکن اسے معمولی اور حقیر سمجھا جائے، یہ کہہ کر کے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ جب اس گناہ پر فخر کیا جائے دوسروں کو سنا کر کے۔ چوتھا یہ کہ جب گناہ علانیہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے لگے اور اس پر شرم نہ محسوس کرے۔ یہ چار چیزیں صغیرہ کو کبیرہ کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیے کہ دل کی حساسیت اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ گناہ سے زیادہ خطرناک وہ یہ ہے کہ گناہ پر بے حسی انسان سے ختم ہو جائے۔ جب اس طرح انسان کہنے لگے کہ اب تو دل پر اثر ہی نہیں ہوتا، یہی اصل خطرہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن کی تنبیہ یہ ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، یعنی تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا تھا۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ ہمارا معیار کچھ اور ہے اور اللہ کا معیار کچھ اور ہے۔ چوتھی بات، اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج یہ ہے، نمبر ایک، گناہ کو فوراً تسلیم کریں، دل میں عذر نہ تراشیں۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے فوراً بعد استغفار کریں، تاخیر کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ گناہ کے اسباب بند کر دیں، مثلا اگر موبائل گناہ کا سبب ہے تو اس کی حفاظت کا نظام بنائے۔ چوتھا یہ کہ چھوٹے نیک اعمال بڑھائیں کیونکہ نیکی جمع ہو کر نور بن جاتی ہے۔ اس موقع پر چند فکر انگیز سوالات، یہ سوالات ہر شخص خود سے کرے اور اس کا جواب تلاش کرے۔ وہ یہ کہ کیا میں کسی گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہوں؟ دوسرا یہ کیا میں بار بار وہی غلطی دہرا رہا ہوں؟ تیسرا یہ کیا مجھے گناہ کے بعد ندامت محسوس ہوتی ہے؟ محترم سامعین، شیطان ہمیں کبیرہ گناہ کی طرف فوراً نہیں لے جاتا، بلکہ وہ کہتا ہے بس یہ چھوٹا سا کام ہے، کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر اس کے بعد دل عادی ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دل کو دوبارہ حساس بنائے۔ اگر دل میں گناہ کا درد باقی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی باقی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچا، ہمارے دلوں میں
اپنی عظمت پیدا فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو پاک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔